اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پبلک کے 70 سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں فجر اور عصر اپنے وقت پر پڑھی، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے، عصر کی نماز چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ تیسرا سوال یہ ہے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ مزدلفہ میں مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور عشاء کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، باجماعت نماز کی کیا فضیلت ہے؟ رسول کریم نے فرمایا، باجماعت نماز کی فضیلت کے بارے میں کہ 27 درجے اجر ہے، یعنی اگر ایک بندہ باجماعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 27 درجے نماز کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے، رسول کریم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کتنے مہینے نماز پڑھتے رہے؟ سنن نسائی میں روایت ملتی ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میں نے نماز پڑھی۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا نفل اور فرض نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، وتر پڑھ لیں، نفل نماز پڑھ لیں، سنت پڑھ لیں، لیکن فرض نماز آپ سواری پر نہیں پڑھ سکتے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا سواری پر نماز پڑھتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ رسول کریم سواری پر نفل نماز پڑھتے، سواری کا منہ جدھر بھی ہوتا، اگر قبلے کی طرف نہ بھی منہ تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، قرآن کے ماہر اور اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن پاک کا ماہر ہوگا وہ قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو بندہ قرآن پڑھتے وقت ہکلاتا ہے، یعنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ اگلا سوال یہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت رات میں کی، وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اگلا سوال یہ ہے، دجال کے فتنے سے کیسے بچا جائے؟ صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، 10 آیات کو یاد کر لیا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اگلا سوال یہ، نماز میں افضل رکن کیا ہے؟ تو نماز میں افضل رکن رکوع اور سجدہ ہے۔ اگلا سوال یہ، قرآن کب نفع دیتا ہے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں، قرآن کا تو قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ دل میں اترتا ہے، جمتا ہے، تب نفع دیتا ہے۔ یعنی اگر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، دل میں اس کو بٹھایا جائے، تو پھر یہ انسان کو نفع پہنچائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے، کن وقتوں میں نماز اور مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے؟ رسول کریم نے فرمایا، 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نہ نماز پڑھو اور نہ مردوں کو دفن کرو۔ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو اس وقت نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو رہی ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح جب سورج ڈوبنے کی طرف مائل ہو یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے، اس سے پہلے نماز نہ پڑھو۔ یعنی سورج غروب ہوتے وقت آپ نماز نہ پڑھیں، وہ غروب ہو جائے پھر نماز پڑھیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا جبریل علیہ السلام نے رسول کریم کو نماز پڑھائی تھی؟ 5 نمازیں پڑھائی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے، رسول کریم فجر کی نماز میں قرآن کی کتنی آیات کی تلاوت کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں 60 سے 100 تک قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔
اگلا سوال یہ، رسول کریم ظہر کی نماز کب پڑھتے؟ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، یعنی اول وقت۔ اگلا سوال یہ، گرمی زیادہ ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا کیسا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر گرمی زیادہ ہو دوپہر کے وقت ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھیں، یعنی تھوڑا سا لیٹ پڑھ لیں۔ اگلا سوال یہ، عصر کی نماز جلدی پڑھنا کیا مسنون ہے؟ عصر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج بلند رہتا تھا، اس میں گرمی ہوتی تھی، جانے والا اونچے کناروں تک جاتا تھا اور وہاں پہنچ جاتا تھا، ابھی بھی سورج بلند ہی رہتا تھا۔ اہل حدیث عصر کی نماز کو جلدی پڑھتے ہیں، ہم کو بھی جلدی پڑھنی چاہیے۔ اگلا سوال یہ، رسول کریم نمازیں کس وقت پڑھتے تھے؟ رسول کریم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈل جاتا، عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج صاف روشن ہو جاتا، مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا، عشاء کی نماز کبھی اول وقت پڑھتے اور کبھی تاخیر سے پڑھتے۔ اگر لوگ جمع ہو جاتے تو اول وقت پڑھا دیتے، اگر لوگ جمع نہ ہوتے تو دیر سے پڑھتے، اور فجر کی نماز رسول کریم منہ اندھیرے میں پڑھتے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کرنا کیسا ہے؟ تو رسول کریم نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں جب سورج ڈل چکا تھا، رسول کریم نے خطبہ پڑھا، حضرت بلال نے اذان کہی، پھر اقامت ہوئی تو آپ نے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر بلال نے اقامت کہی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، یعنی دو نمازوں کو آپ نے جمع کیا، ان کے درمیان میں کوئی نفل نماز نہ پڑھی۔ اگلا سوال یہ، افضل عمل کون سا ہے؟ ابن مسعود نے عرض کیا اللہ کے نبی کہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اگلا سوال یہ، کیا فجر کی اذان اور اقامت کے بعد وتر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں روایت موجود ہے، 613 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر فجر کی اذان ہو جائے تو کیا ہم وتر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو وتر نماز فجر کی اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو اور اقامت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگلا سوال یہ، جو آدمی نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول کریم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنا بھول جائے یا غافل ہو جائے یا سویا رہے تو جب اس کو یاد آئے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، یہی اس کی نماز کا کفارہ ہے۔ اگلا سوال یہ، کیا اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ رسول کریم کے زمانے میں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی تھی، حضرت بلال بھی نہیں پڑھتے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ صحابی بھی نہیں پڑھتے تھے، اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھتے تھے۔ اگلا سوال یہ، کیا سفر میں بھی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنا ضروری ہے؟ ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ، ایک مسجد کے لیے 2 موزے رکھنے کیسے ہیں؟ تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ رسول کریم کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے 2 موزے رکھے تھے، ایک سیدنا بلال تھے اور دوسرے عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ صحابی تھے۔ اگلا سوال یہ، اذان دینے کی کیا فضیلت ہے؟ اذان دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ پھر دوسری حدیث میں آیا کہ انسان اور جن بلکہ تمام چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ پھر ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا اذان دینے والا امین ہے، یعنی کہ اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا امام ضامن ہے اور اذان دینے والا امین ہے۔
اے اللہ تو اماموں کو رائے راست پر راہ کو زان دینے والے کی مغفرت فرما۔ اگلا سوال یہ، کیا شدید بارش والی رات میں گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بارش زیادہ ہو، مسجد میں آنے میں دقت ہو، تو آپ گھر میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، کیا تنخواہ پر موزہ رکھنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم نے جو مجھے آخری وصیت کی وہ یہ تھی کہ اذان دینے والا وہ رکھنا جو اذان کی اجرت نہ لے۔ اگلا سوال یہ، اذان کا جواب دینے پر کیا اجر ملتا ہے؟ اذان کا جواب دینے پر اللہ کے نبی نے جنت کا وعدہ کیا، یعنی جب مؤذن کہ اللہ اکبر تم بھی ایسا ہی کہو، جب وہ کہ اشہد لا الہ الا اللہ تم بھی ایسا ہی کہو، جب وہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تم بھی ایسا ہی کہو، جب وہ کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس بندے کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اگلا سوال یہ، اذان کے بعد درود پڑھنا کیسا ہے؟ تو اذان کے بعد درود پڑھنا نبی علیہ السلام نے حکم کیا، فرمایا جب تم اذان سنو تو ایسا ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اگلا سوال یہ، اذان کے بعد کی دعا کون سی ہے؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم اذان سن لو تو اس کے بعد یہ پڑھو، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اس بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگلا سوال یہ، مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے؟ بے شمار فضیلت ہے۔ رسول کریم نے فرمایا جس نے مسجد کی تعمیر کروائی اس نیت سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اگلا سوال یہ، کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ ابو ذر غفاری نے عرض کیا، اللہ کے نبی روئے زمین پر بنانے جانے والی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ اگلا سوال یہ، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ یعنی کعبے میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو وہاں کی نماز ہزار نمازوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا مسجد کعبہ میں یعنی کہ حرم شریف میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے، یعنی بے شمار فضیلت ہے۔ اگلا سوال یہ، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مسجد قباء میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اگلا سوال یہ، گھر سے وضو کر کے مسجد آنے کی کیا فضیلت ہے؟ بے شمار فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آئے تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک قدم اس کا گناہ مٹائے گا، دوسرا قدم جنت میں اس کا درجہ بلند کرے گا۔ اگلا سوال یہ، پیاز کھا کر مسجد آنا کیسا ہے؟ تو نہیں آنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد کے اندر نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ، مسجد میں خیمہ لگانا کیسا ہے؟ تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، بچوں کو مسجد کے اندر لے کر جانا کیسا ہے؟ تو لے کر جانا چاہیے۔ رسول کریم اپنی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت امامہ کو لے کر آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نواسی کو اٹھا کر صحابہ کو نماز پڑھائی۔
جب آپ رکوع کرتے تو ان کو بٹھا دیتے، جب کھڑے ہوتے دوبارہ اٹھا لیتے۔ اگلا سوال یہ، مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا کیسا ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ، مسجد میں سونا کیسا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں مسجد میں سو جاتے تھے، ہم نوجوان تھے۔ اگلا سوال یہ، کیا نمازی کے سامنے اللہ ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے سامنے نہ تھوکو، کیونکہ بندہ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ، مسجد میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت کیا پڑھیں؟ جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو پہلے دائیں قدم رکھیں اور پڑھیں، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ جب نکلیں گے تو بائیں قدم پہلے رکھیں، پڑھیں، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اگلا سوال یہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے تو نہیں گزرنا چاہیے۔ فرمایا جو تم میں سے نماز پڑھ رہا ہو، اگر کوئی بندہ اس کے سامنے سے گزرے تو بندہ اس کو روکے، اور اگر وہ نہ روکے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اگلا سوال یہ، وتر پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے تو وتر کا افضل وقت آخری پہر ہے۔ جو رات کے آخری پہر میں قرآن پڑھے گا اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، موزوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، جوتوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے تو جوتوں میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر جوتوں کے نیچے گندگی نہ لگی ہو۔ اگلا سوال یہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اگلا سوال یہ، کیا گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اگلا سوال یہ، کیا وتر رات کے شروع حصے میں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، وتر پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ آخری پہر۔ اگلا سوال یہ، چاشت کی نماز پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ جب اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگیں، یعنی دن چڑھے، اگرچہ اس کا وقت سورج نکلنے سے لے کر زوال تک ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ، کیا نبی علیہ السلام وتر پڑھنے کے بعد کیا بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد وتر پڑھتے اور پھر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے۔ اگلا سوال یہ، رسول کریم تہجد کی نماز کتنی رکعتیں پڑھتے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو رسول کریم 11 رکعتوں سے زیادہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگلا سوال یہ، بیٹھ کر نماز پڑھنے پر کیا آدھا اجر ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے، لیکن اگر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی پورا ہی اجر دیتا ہے۔ اگلا سوال یہ، سنت نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے رات اور دن میں 12 رکعتیں پڑھی یعنی سنت نماز، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اگلا سوال یہ، ظہر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں حدیثیں ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ، فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ بے شمار اجر ہے۔ رسول کریم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اگلا سوال یہ، رسول کریم فجر کی 2 سنتوں میں کیا پڑھتے؟ رسول کریم قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد یہ دونوں صورتیں پڑھتے۔ اگلا سوال یہ، امام نماز پڑھا کر کس طرح منہ پھیرے، دائیں یا بائیں؟ دونوں طرف آپ پھیر سکتے ہیں، دائیں بھی پھیر سکتا ہے بائیں بھی پھیر سکتا ہے۔
اگلا سوال یہ سفر میں نمازیں جمع کرنا کیسا ہے؟ تو نبی علیہ السلام سفر میں نمازیں جمع کر سکتے تھے، آپ سے یہ ثابت ہے۔ امام شافعی اور اکثر کا قول یہ ہے کہ سفر میں آپ ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ ظہر کے وقت عصر کو پڑھیں یا عصر کے وقت ظہر کو پڑھیں۔ اگلا سوال یہ بارش میں گھر پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ کیا مینا میں نماز قصر پڑھی جائے یا پوری پڑھی جائے؟ رسول کریم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر یہ مینا میں قصر نماز پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سیدنا عثمان نے 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ دی۔ ابن مسعود کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر سیدنا عثمان 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھتے تو یہ بہتر ہوتا، وہاں قصر نماز پڑھی جائے گی مینا میں۔ اگلا سوال یہ ہے نماز جب معراج کی رات کو فرض ہوئی تو کتنی رکعتیں فرض ہوئی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تو 2 رکعت نماز فرض ہوئی، پھر حضر کی صورت میں اس کو بڑھا دیا اور سفر کی نماز پہلے فریضے پر قائم رہی، یعنی وہ نماز جو ہم سفر میں قصر پڑھتے ہیں اتنی رکعتیں رسول کریم پر فرض ہوئی تھی معراج کی رات میں 11 رکعتیں۔ پھر آپ مدینہ آئے تو نماز تھوڑی زیادہ ہوگی۔ اگلا سوال یہ مکہ میں نماز کیسے پڑھی جائے؟ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ اگر میں مکہ میں ہوں، امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تو میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا 2 رکعت پڑھو، یعنی قصر نماز۔ اگلا سوال یہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ انس بن مالک فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ان سے پوچھا گیا کہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ انہوں نے کہا رکوع سے پہلے۔ اگلا سوال یہ امامت کا حقدار کون ہے؟ رسول کریم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ بندہ کرائے جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا ہو، اور اگر لوگ قرآن کے علم میں برابر ہوں تو جو سنت کا زیادہ جاننے والا وہ امامت کروائے، اور اگر لوگ اس معاملے میں برابر ہوں تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے وہ امامت کروائے، اور اگر لوگ اس معاملے میں بھی برابر ہوں تو جو عمر میں سب سے بڑا وہ امامت کروائے۔ اگلا سوال یہ ہے کیا عورت مرد کے ساتھ صف میں کھڑا ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ عورت کی علیحدہ صف ہوگی۔ اگر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے تو امام کے ساتھ مرد کھڑا ہوگا اور عورت پچھلی صف میں کھڑی ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا فرض نماز مرد گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ مرد کو مسجد میں آنا چاہیے، اور اگر کوئی شرعی عذر ہو تو گھر میں پڑھ سکتا ہے، جیسے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینہ صحابی تھے، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نبینہ صحابی ہوں، تو کبھی اندھیرا، بارش یا بارشی پانی آ جاتا ہے تو میں مسجد میں نہیں جا سکتا، میں نے امامت کروانی ہوتی ہے، تو آپ میرے گھر میں آئیں، ایک جگہ پر نماز پڑھے، پھر میں اسی جگہ کو نماز کے لیے مقرر کر دوں گا۔ پھر رسول کریم اس کے گھر میں گئے تو آپ نے وہاں جا کر 2 رکعتیں پڑھائی۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو مرد فرض نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے، نہیں اگر شرعی عذر نہ ہو تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا اجر عطا فرمائے گا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کیا عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں اگر فتنے کا ڈر نہ ہو۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں مومن عورتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتی تھی، پھر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس لوٹتی، ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں اگر فتنے کا ڈر نہ ہو۔ اگلا سوال یہ فجر اور عصر کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں،
فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ جب ہم نے اس کو چھوڑا نماز فجر پڑھ رہا تھا، جب ہم اس کے پاس گئے نماز عصر پڑھ رہا تھا۔ اگلا سوال یہ، کیا نماز جنازہ میں سلام ایک طرف ہے؟ تو ایک ہی طرف پھیرنا چاہیے۔ رسول کریم نے اپنی زندگی میں کئی نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے سلام ایک ہی طرف پھیرا۔ نماز جنازہ میں دو طرف سلام پھیرنا رسول کریم سے ثابت نہیں ہے، تو سنت پر عمل کریں، نماز جنازہ میں سلام ایک طرف پھیریں، وہ بھی صرف دائیں طرف۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔